لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب بہت علم والا بادشاہ نہایت پاک اور سلامتی والا ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور اسے 5 عظیم ارکان پر قائم فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ صاحب عظمت و کرم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان پر بہترین درود و سلام ہو اور ان کے آل و اصحاب پر، ان کے نیکوکار اور نشان راہ متبعین پر۔ اما بعد، مومنو، اللہ کے احکام کو بجا لا کر ان کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر اس کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انجام کار تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ تقوی دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کو ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اور حاجیوں کو تقوی کا حکم دیتے ہوئے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے ساتھ توشہ راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اے عقل مندوں، اس سے ڈرتے رہا کرو، اور تمام مخلوقات کو تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اس کے اچھے ثواب کی امید رکھ کر، اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی شریعت پر عمل کرے۔ اس دین کو مضبوطی سے تھامے جسے اللہ تعالیٰ نے آج کے جیسے دن میں مکمل فرمایا تھا۔ جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے۔